دوستی کس سے کروائیں بچوں کی؟ کوشش یہ کی جائے کہ بچے کی دوستی اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ ہو. بھائی بھائی کا دوست بن جائے، بیٹا باپ کا دوست بن جائے، بیٹی اپنی ماں کی دوست بن جائے، بہن بہن کی دوست بن جائے، اور اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کزنز ہوتی ہیں آپس میں، وہ آپس میں دوست بن جائے، کزن میل جو ہوتے ہیں وہ آپس میں دوست بن جائے. یہ سب سے بہترین دوستی ہے. کیونکہ جب انسان باہر دوستی کرتا ہے تو آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوئی ہے، جو باہر کے دوست ہیں ان کی تربیت آپ نے نہیں کی ہوئی. بچہ ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے. جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ریس کرنا، بڑی ریس لے کے آتا ہے. اگر کسی نے بے وقت بچے کو موبائل لے دیا ہے اور آپ کا بچہ ابھی اس عمر میں نہیں پہنچا، اور یا آپ نہیں چاہتے کہ وہ بہت جلدی ان چیزوں کے ساتھ انوالو ہو، لیکن وہ آتے جاتے کہتا ہے میرے تمام دوستوں کے پاس موبائل ہیں. اسی طرح اگر کوئی گاڑیاں چلا رہے ہیں تو آتے جاتے کہتا ہے ہمارے پاس گاڑی کیوں نہیں. تو بہت زیادہ آج کی جو نسل ہے، آج کی جو جنریشن ہے، وہ اس چیز کا بہت زیادہ اثر لے رہی ہے. اگر ہم لوگوں نے اس چیز کا اثر نہیں لیا تھا تو اس کی وجہ تھی کہ میڈیا اتنا ان نہیں ہوا تھا. ہر گھر میں ٹی وی نہیں تھا، اور ہر گھر میں اگر ٹی وی تھا بھی، جب آہستہ آہستہ ٹی وی آگے آیا تو اس قدر اس میں گلیمر نہیں تھا، اس قدر اس میں لیوش چیزیں نہیں دکھائی جاتی تھی. اور اب اس قدر دکھایا جاتا ہے کہ ہر بچہ کہتا ہے کہ بس مجھے یہ سب کچھ ملے. تو ٹی وی کا تو آپ کہہ سکتے ہو بچوں کو، جیسے پچھلی میں نے لیکچر میں کہا کہ ایک تو ان سے کم کریں اور ان کا صرف فیوریٹ پروگرام دکھائیں. تو کہہ سکتے ہیں بیٹا یہ ڈرامہ ہے، ڈرامے میں سب جھوٹ ہوتا ہے، یہ ان کی اپنی چیزیں نہیں ہیں، یہ ابھی دکاندار واپس لے جائیں گے. تو وہ تو چلے مان جاتے ہیں، لیکن جب وہ دوستوں کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ چیز بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہے. پھر اسی طرح آپ نے باہر دیکھا ہوگا کہ دوست کے کام آتا ہے اور نیگیٹو پوائنٹ میں زیادہ کام آتا ہے. ہر جو کوئی برا کام ہو تو دوستوں کو ہی پکڑا جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ بہت زیادہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ دوستی کریں، بیٹوں کے ساتھ بھی کریں. کچھ سال تک آپ انہیں آرڈر دے سکتے ہیں، اس کے بعد ان کی بھی سنیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا 10% ان کی سنیں، 90% وہ آپ کی سنیں گے. کیونکہ 10% میں اتنا محبت پیار انڈیلیں، اتنی ان کے ساتھ دوستی اور محبت کریں کہ وہ آپ کے دوست بن جائیں. اور پھر جو آپ انہیں سکھانا چاہیں گی وہ سیکھیں گے. ان کے ہر سیکرٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے. جیسے میں اپنی بیٹی سے ایک ہی بات کہتی ہوں، بیٹا ماں اور بیٹی میں کچھ نہیں سیکرٹ ہوتا. تو پھر ہر بات مجھ سے شیئر کرتی ہے. تو میں کہتی ہوں ابھی معصوم ہے، معصومیت میں جو کچھ بتاتی جا رہی ہے ابھی میں اس کو گائیڈ لائن دے سکوں گی. کل ایسا نہ ہو یا میں اسے کسی بات پہ جھاڑ دوں تو کل ایسا نہ ہو کہ مجھے بتائے ہی نہ. اور پھر جب اپنی فرینڈ سے مشورہ کرے تو وہ کس قسم کا مشورہ دیں ہم نہیں جان سکتے اس چیز کو. تو کوشش کریں کہ بچوں کی جو دوستی ہے وہ آپ کے ساتھ ہو. والدین اور اولاد کے درمیان دوری پیدا ہو رہی ہے. اس کا سبب کیا ہو رہا ہے کہ مائیں موبائل نہیں چھوڑ رہی، ٹی وی نہیں چھوڑ رہی، یا بیوٹی پارلر سے باہر نہیں نکل رہی، یا انہوں نے ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی نہیں بنائی ہوئی. وہ اتنی الجھ گئی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ بچوں کے آگے موبائل رکھ دیں، ٹی وی کھول دیں، کارٹون لگا دیں، یا ان کو باہر بھیج دیں. اب تو باہر جانے کے بھی حالات نہیں ہیں، لیکن یہ چیز ان میں دوریاں پیدا کر رہی ہیں. یاد رکھیں دوری کسی چیز میں بھی ہونا وہ نقصان دہ ہے. قرآن سے دوری نقصان دہ، رحمان سے دوری نقصان دہ، شوہر سے دوری، یہ جو گیپ آ جاتا ہے نا اس کو کبھی نہ آنے دیں. ہر بات شیئر کریں. کوئی آگے سے کچھ چاڑ بھی دے تو کوئی بات نہیں، لیکن عادت ڈالیں کہ آپ کی بات کوئی سنے اور آپ بھی دوسروں کی سنیں. یہ گیپ نہیں آنا چاہیے. اس گیپ کو فل اپ کرنا ہے، اور اس گیپ کو تبھی آپ فل اپ کریں گے کہ آپ سب سے دوستی کریں. میاں بیوی میں بھی دوستی ہونی چاہیے، احترام بھی ہونا چاہیے، لیکن دوستی ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے بہترین ساتھی یہ ہوتے ہیں. لیکن افسوس کہ آج ہمارے شوہروں کو باہر دوستوں سے مشورے لینے پڑتے ہیں، کیونکہ ہم تو بس اپنی ہی ایک ہی بات کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اسے لسی کی طرح رڑک کے لمبا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ باتیں چھوڑیں. سمجھدار مائیں، کامیاب مائیں، بہترین امت دینے والی مائیں، بہترین قوم دینے والی مائیں ایسی نہیں ہوتی. اونچا سوچیں، اچھا سوچیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کی بھی آئی کیو لیول بہت اوپر جائے گا. والدین اور اولاد کے درمیان جو دوری ہے یہ کون سکھائے گا؟ اسے کون ختم کرے گا؟ ماں ختم کرے گی، ماں سکھائے گی.
آج بچی اپنی ماں کو کچھ نہیں بتاتی، سب کچھ اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے، اور یہ برائی کی بنیاد ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس کی عمر کی ہوتی ہیں اور وہ بھی اس کو بڑا انجوائے کرتی ہیں ان باتوں کو۔ بیٹا آج باپ سے دور ہوتا ہے اور دوستوں سے قریب ہوتا ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ بیٹا اپنے دوست کی بات پر عمل کرے گا اور اپنے باپ کی بات کو اگنور کرے گا، نظر انداز کرے گا۔ آج تو ماں باپ کتنے ہی احسان کر کے کریں، بچے اس کا لحاظ نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ کسی نے ڈالا ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا احسان کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ تو یہ بچے کی انفرادی زندگی جو گھر کے دائرے کے اندر ہے، اس کو ماں ہی نے سنوارنا ہوتا ہے، اور اگر وہ اچھے آداب کی تلقین کرے گی تو بچے کے اندر تہذیب آ جائے گی، اس کی شخصیت کے اندر جاذبیت آ جائے گی، اور بچہ ایک پرکشش کردار والا بچہ بن جائے گا۔ آپ کا کام ہے کہ اس دوری کو فل اپ کریں، کھانا ہمیشہ اکٹھا کھائیں، دن کا نہیں کھا سکتے، سب کسی کی ٹائم ٹیبل، اسکول کالج یونیورسٹی کا فرق ہے، آفس کا فرق ہے، تو رات کو ایک ٹائم رکھیں اور پابند کریں، کچھ عرصے پابند کریں گے، آہستہ آہستہ اتنا مزہ آئے گا، اتنا آپ انجوائے کریں گے کہ پھر کوئی اکیلے کھانا کھا ہی نہیں سکے گا۔ ایک تو برکت بھی ہے، وہ جو ہم سنتوں کو فالو کرنے والے گروپ میں سنتے ڈالتے ہیں تو اس کی بہت برکت ہے، بہت فضیلت ہے اکٹھے کھانے کا۔ ابھی ہمارا موضوع بچوں کی تربیت ہے، وہ میں یہاں چیزیں نہیں کوٹ کر سکتی، تو آپ اکٹھے کھانا کھائیں، اکٹھے بیٹھیں، بات کریں، میاں سے بھی کہیں کہ بچوں کی بات سنیں، ان کو بات کرنے کا موقع دیں۔ میرا اپنا تجربہ ہے کہ اگر آپ بچوں کی بات سنتے ہیں تو کبھی گیپ نہیں آتا۔ تو چنانچہ دسترخوان پر بچے کے کھانے کے آداب اور گھر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس نے کیسا برتاؤ کرنا ہے، چھوٹے بچوں کو اپنی چیز دوسرے کو دینا سکھائیں، اور اسی طرح کھانے کے دوران بھی آپ آہستہ آہستہ بیٹا چھوٹے بائٹ لیتے ہیں، بڑا بائٹ حلق میں پھنس جاتا ہے، معیوب لگتا ہے، کھانے کے دوران کھانسی ہے تو کیا کرنا ہے، چھینک آئے تو کیا کرنا ہے، سالن کیسے ڈالنا ہے، یعنی خوش گپیوں میں آرام آرام سے بتاتے جانا ہے۔ اور یہ سب کچھ کس نے سکھانا ہے؟ ماں نے سکھانا ہے۔ بچوں کے لیے کوئی کھیلنے کی چیز یا اپنی چیز دوسرے کو دے دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، مگر بچے کو یہ احسار، یہ قربانی دینا کون سکھائے گی؟ اس کی ماں۔ یہ ایک چھوٹا سا دائرہ، ایک چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں ماں کا کام بنتا ہے کہ بچوں کو سب کچھ سکھائے۔ جب ماں سکھائے گی تو بچہ ایک اچھا انسان بنے گا، اور پھر جب باہر لوگوں سے وہ تعلق کرے گا تو وہ یقیناً ایک اچھا انسان ثابت ہوگا۔ تو اب آپ نے جو گیپ ہے اس کو فل اپ کرنا ہے، گیپ کو ختم کرنا ہے، بچوں سے گپ شپ لگائیں، یہ آپ کا سرمایہ ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر میرے شروع کے آپ کو لیکچر یاد ہو تو میں نے یہاں تک آپ کو بتایا تھا کہ یہ بچے جنت میں درجات کی بلندی کا بھی سبب بنتے ہیں اگر آپ ان کی اچھی تربیت کرتی ہیں، قرآن و سنت کے مطابق کرتی ہیں، اور ہر وہ ویلیوز، وہ تہذیب جو ہمارے اسلام کی ہے، ہمارے مذہب کی ہے، ہمارے رحمان نے ہمیں سکھائی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلی، اگر وہ آپ بچوں کو سکھاتی ہیں اور بچے بعد میں اسی طرح زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ تو آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم یہ جو گیپ ہمارے اندر آ چکا ہے، میڈیا کو ہم کوستے ہیں کہ اس کی وجہ سے آ گیا، اس گیپ کو ختم کرنا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں موبائل لیے بیٹھا ہے، ماں کچن میں لگی ہوئی ہے، بچیاں اپنا موبائل لیے بیٹھی ہیں، بیٹا اپنا موبائل لیے بیٹھا ہے، شوہر اپنا موبائل لیے بیٹھا ہے۔ اب وقت پہ اپنا کام ختم کریں، سب سے کہ آئیں بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں اور بات کرنے کا طریقہ سکھائیں بچوں کو۔ کوئی مسئلہ حل کرنا ہے، کوئی فیملی میٹر ڈسکس کرنا ہے، اگر وہ بچوں سے بھی ریلیٹڈ ہے یا آپ چاہتی ہیں کہ بچوں کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ کبھی ایسا وقت آئے تو کیسے حل کرنا ہے، تو ان کو بیچ میں بٹھائیں۔ ایک میں آپ کو مزاحیہ سی بات بتا دوں کہ میری یہی فیلڈ ہے، لوگ مشورے بھی لیتے ہیں، خواتین فون پہ بھی اور گھر بھی آتی ہیں، تو میری بیٹی مجھے دیکھتی رہی، میں پاس میں بیٹھی رہتی ہے، سنتی رہتی ہے، تو ایک دن اسکول سے آ کے کہتی ہے ماما فرینڈس کے ساتھ کچھ پرابلم ہو گیا ہے، 2 فرینڈز آپس میں ناراض ہو گئی ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح ان کو آپس میں ان کی دوستی کرواؤں۔ تو میں نے کہا میں کیوں بتاؤں، آپ سب کو بتاتی ہیں نا تو وہ کام ہو جاتا ہے نا، تو آپ مجھے بھی بتائیں تاکہ کل جا کے میں اس کو کروں تو میری دونوں دوستوں کی آپس میں دوستی ہو جائے۔ تو بچے سیکھتے ہیں، کہتی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی لوگوں میں صلح کرواؤں جا کے۔ تو آپ یہ کریں،
ڈسکس کریں، میاں سے بھی یہ گیپ کو کم کریں. پہلے میاں بیوی میں گیپ آتا ہے اور پھر بچوں میں گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہی شوہر ہے، یہی جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، یہی بیوی ہے، یہی آپ کی جنت ہے، یہی آپ کی جہنم ہے، یہی بچے ہیں، یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. نہ دوسروں کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، لاکھ ان کی تعریف کر لیں. نہ دوسروں کا شوہر آپ کی جنت اور جہنم میں، نہ دوسرے کی بیوی آپ کی جنت اور جہنم میں، لاکھ ان کی تعریفیں کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا گناہ ہی ہوتا ہے. آپس میں محبت کریں، آپس میں دوستی کریں اور ایک دوستانہ ماحول اپنے گھر میں پیدا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.